الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون صدق الله العظيم. مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے. ہم کو مال اللہ عطا کرتے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم محنت کرتے ہیں اس لیے ہمیں مال ملتا ہو. اگر ایسا ہی ہوتا تو ہم سے زیادہ محنت کرنے والے بہت سے ہوتے ہیں لیکن اللہ نے ان کو نہیں دیا. تو اگر محنت ہی سے مال ملتا تو ہم سے زیادہ محنت کرنے والے بہت ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس وہ مال نہیں جو مال ہمارے پاس ہے. معلوم ہوا کہ مال اللہ کی عطا ہے. حقیقی مالک اس کے ہم نہیں ہیں. حقیقی مالک اس کا اللہ ہے. اس لیے اللہ کو یہ مکمل حق حاصل ہے کہ وہ ہم کو بتائیں کہ مال کس طرح کمانا ہے, مال کس طرح خرچ کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر بہت سے فرائض متعین کیے. سب سے پہلا فریضہ اور سب سے اہم فریضہ تو ایمان ہے کہ آدمی ایمان قبول کرے. لیکن پھر جب وہ ایمان قبول کر لیتا ہے نا تو اس کے بعد بہت سے فریضے اس پر ایک کے بعد ایک کر کے آتے ہیں. نماز پڑھنا اس کے ذمہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز ادا کرے. زکوٰۃ اس پر لازم اور فرض ہوتی ہے. زکوٰۃ فقط مال تقسیم کرنے کو نہیں کہتے بلکہ ساتھ ساتھ ایک معاشی ضرورت کی تکمیل اور معاشی ضرورت اس سے پوری ہوتی ہے. دین فقط روحانیت کا نام نہیں کہ آدمی تسبیح پڑھتا رہے, ذکر کرتا رہے, بلکہ دین کے اندر لوگوں کا بھی خاص خیال رکھا گیا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہوتا ہے, اللہ کی خاص دین ان پر ہوتی ہے, لیکن بہت سے ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ نے کچھ دیا نہیں ہوتا. ایک آدمی سے میری ملاقات ہوئی. وہ کہتا ہے مولانا پورا دن میں رکشہ چلاتا ہوں لیکن میرے جیب کے اندر 500 روپے بھی جمع نہیں ہوتے. میرا گھر کا خرچہ کس طرح نکلے گا؟ اور 500 روپے تو ہم بیٹھے بیٹھے کما لیتے ہیں. اللہ کا فضل ہے. تو وہ لوگ جن کو اللہ نے اونچا ہاتھ دیا ہوتا ہے ان کو مدد کرنی چاہیے ان لوگوں کی جن کا ہاتھ نیچا ہے, تاکہ ایک نظام باقی رہے. ورنہ پھر سماج کے اندر مصیبتیں پیدا ہوتی ہیں, آفتیں آتی ہیں, حسد پیدا ہوتا ہے, کینہ پیدا ہوتا ہے, بغض, بغاوتیں, فساد, فتنہ. زکوٰۃ بہت ضروری ہے.
مال خرچ کرنا اس کے اندر ہے، غم خاری اس کے اندر ہے، ہمدردی اس کے اندر ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ اللہ کا فرض کردہ ایک حکم ہے۔ اللہ کتنے بڑے۔ آدمی جب اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے تو آدمی کو اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ کس کے سامنے سجدہ کرتا ہے۔ یہ دنیا ہے، ایک گیلیکسی کے اندر دنیا، جس کے اندر اس کے علاوہ کئی سیارے موجود ہیں۔ وہ گیلیکسی اگر دیکھے جائے تو لا تعداد، کوئی شماری نہیں کر سکتا۔ پھر وہ گیلیکسی جتنے یونیورس کے اندر ہے، وہ یونیورس کتنے اللہ کو معلوم۔ ابھی پڑھا کہ ایک مکمل سیارہ آسمان میں کہیں ایسا چھپا ہوا ہے جو اس دھرتی سے تو بڑا ہے لیکن مکمل پانی کا بنا ہوا ہے۔ اس کے اندر کتنی مخلوقات اللہ کی رہتی ہوں گی، کیا معلوم۔ ساتوں آسمان ساتوں زمین اللہ کی کرسی کے مقابلے میں اس انگوٹھی کی طرح ہے جس کو صحرا میں پھینک دیا گیا۔ کرسی عرش کے مقابلے میں اس انگوٹھی کی طرح ہے جس کو صحرا میں پھینک دیا گیا، اور اللہ تو عرش سے بڑے۔ آدمی جب سجدہ کرتا ہے اس کا استحضار اس کے دل میں ہونا چاہیے کہ میں کتنا چھوٹا، اللہ کتنے بڑے۔ جب اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے زکوٰۃ نکالنے کا، تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہمت بھی ہمارے دل کے اندر پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تو ایک جرأت ہوگی کہ اتنے بڑے ہو کر مال دے کر ہم کو حکم دیتے ہیں لیکن ہم اس حکم کی بجاوری ہی نہیں کرتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک قوم کا آدمی تھا، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو تو درود شریف پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے ایک حدیث بیان کی تھی کہ بڑا بد نصیب ہے وہ شخص اور تباہ اور برباد ہو کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے لیکن پھر بھی وہ درود شریف نہ پڑھے۔ اسی لیے بہت سے فقہا تو یہ کہتے ہیں جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تب درود شریف پڑھو، ضروری ہے پڑھنا۔ وطر کی نماز پڑھنا جس طرح ضروری نہیں اس طرح، لیکن اس پر فتویٰ نہیں ہے۔ ہمارے علماء نے لوگوں کے لیے ذرا نرمی کی ہے کہ مجلس کے اندر ایک مرتبہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائیں گے تو ایک مرتبہ پڑھنا واجب، پھر جتنی مرتبہ بعد میں پڑھا جائے تو اگر پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے ہو، بہت ثواب ملے گا، لیکن نہیں پڑھو گے تو گناہ نہیں ملے گا۔ مجلس میں ایک مرتبہ پڑھنا ضروری، حضور کا حق ہے ہم پر۔ تو ایک قوم کے آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، اس آدمی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وہ آدمی جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دے اس مال کا برا اثر اس کے مال سے ختم ہو جاتا ہے۔ مال پر بھی برے اثر ہوتے ہیں، کسی کی نظر ہوتی ہے، بے برکتی ہوتی ہے، آفت ہوتی ہے، زکوٰۃ نکالنے سے وہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ زکوٰۃ کا جو سسٹم ہے نا، وہ ایک ایسا سسٹم ہے کہ اس سے پوری دنیا کی غریبی ختم ہو سکتی ہے۔ اگر سب لوگ امانت داری سے جس طرح زکوٰۃ نکالنی ہے اس طرح نکالیں تو پوری دنیا کی غریبی مٹ سکتی ہے۔ جو لوگ پیسے والے ہیں، کتنا پیسہ ہے ان کے پاس، اور اس کے اندر ایسا بھی نہیں کہ سرمایہ دارانہ نظام چھپا ہوا ہو، اور ایسا بھی نہیں کہ اس میں اشتراکی جبر ہو۔ یعنی بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں کیپٹلزم ہوتا ہے کہ آدمی جو دھندا کرتا ہے نا، اس دھندے پر فقط اسی کا حق، اس کے علاوہ کا حق نہیں۔ کمپنی آدمی نے کریٹ کی ایک، اس کمپنی کے اندر فقط اس کا حق،
آمدنی اور جو نفع ہے اس پر میرا حق، میرے حق کے علاوہ گورنمنٹ کا بھی حق نہیں. یہ کیپٹلزم، زکوٰۃ میں اس کا طور ہے. یہ کیسی بات؟ اللہ نے جب دیا ہے مال تو اللہ کا کوئی حق تو ہونا چاہیے، کمانے والے کا ہی پورا حق. یہ اسلامی نظام نہیں. نہ اس کے اندر اشتراکی جبر ہے، سوشلزم، کمیونزم، کہ پورا کا پورا حق گورنمنٹ کا. آدمی بیچارہ دن رات کماتا ہے لیکن ٹیکسز پے کر کے پورا مال ہی ختم ہو جاتا ہے. اتنا سب ٹیکس لگاتی ہے گورنمنٹ. اسلام میں ایسا بھی نہیں. اسلام کے اندر یہ بات دیکھی گئی ہے کہ ایک آدمی مال کماتا ہے نا تو اس کا حق ہونا چاہیے، بلکہ زیادہ حق کمانے والے کا ہونا چاہیے، لیکن کچھ حق اللہ کا بھی ہونا چاہیے، کیونکہ اصل میں دینے والا اللہ ہے. کیونکہ اگر اصل میں محنت سے مال ملتا تو ہم سے زیادہ محنت کرنے والے بہت ہیں. ان کو کیوں مال نہیں مل رہا؟ کیونکہ اللہ نے تم کو دیے. ہر اس مسلمان مرد، عورت، بالغ، صحیح سالم شخص پر زکوٰۃ فرض ہے جو نصاب کا مالک ہو. بالغ ہونا ضروری ہے. بچہ کروڑ پتی ہو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی. صحیح سالم ہونا ضروری ہے. دیوانہ ہو، باپ کی میراث ملی ہو، کروڑ پتی ہو، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی. ہاں لیکن مسلمان ہو، مرد ہو یا عورت، زکوٰۃ اس پر فرض ہوتی ہے جب وہ صاحب نصاب ہو، نصاب کا مالک ہو. نصاب کا مالک ہو اس کا کیا مطلب؟ 613 گرام چاندی کا مالک ہو یا 87.5 گرام سونے کا مالک ہو، اور وہ مال جو ہو نے وہ ضرورت اصلیہ سے الگ ہو. یعنی کپڑے کا خرچہ نکال لو، گھر کا خرچہ نکال لو، برتنوں کا خرچہ نکال لو، جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں سواری وغیرہ وہ سب نکال لو، اور زائد مال 613 گرام چاندی کے بقدر اگر ہو جاتا ہے، قیمت ہے، تجارت کے اندر لگے ہوئے پیسے ہیں، مال ہے، اس کی قیمت 613 گرام چاندی کے بقدر ہو جاتی ہے، زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. 2.5% اس میں سے پھر آدمی کو نکالنا ہوتا ہے. 2.5% کوئی لمبی چوڑی مقدار بھی نہیں ہے. کتنا کماتا ہے آدمی، کتنا کھاتا ہے آدمی؟ فقط اپنی سحری اور افطاری پر غور کر لے، اللہ نے کتنا اس کو نوازا ہے. تو آدمی کو چاہیے کہ جب اللہ نے اس کو اتنا نوازا ہے تو وہ بھی اللہ کی خاطر مال خرچ کرے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے آدم کے بیٹے خرچ کر، تجھ پر خرچ کیا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اتنا زیادہ مال خرچ کیا کہ آپ پوچھو مت. پورا مال جب خرچ کر دیا نے تو ایک آدمی حضور کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، حضور میں رہ گیا، آپ نے مجھے تو مال دیا نہیں، مال مجھ پر تو تقسیم ہوا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اوہو مال میں نے تجھے نہیں دیا، ایک کام کر، فلاں آدمی سے میرا نام لے کر پیسے لے لے، وہ مجھ پر قرض میں اس کو ادا کر دوں گا. حضرت عمر جوش میں آ گئے کہ اللہ کے رسول یہ تو آپ پر ضروری نہیں تھا، اتنا زیادہ کیوں کرتے ہو؟ آپ کے پاس مال نہیں ہے تو نہ بھی کہہ دو نا، لا کہنے میں کون سی شرم؟ قرضہ لے لیتے ہو اپنے اوپر اور پھر بھی لوگوں کو مال دیتے ہو. ایک صحابی یہ سن کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول اب رنجیدہ مت ہو عمر کی اس بات پر. حضرت عمر بھی نصیحت کر رہے تھے، سختی ہوتی تھی لیکن نصیحت ہی کر رہے تھے، حضور کا بھلا چاہتے تھے. لیکن وہ آدمی کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے، اللہ کے رسول حضرت عمر کی بات پر بہت زیادہ غور مت کرو، تم خرچ کرو، اور عرش والے کے جو خزانے ہیں نا اس میں بالکل بھی کمی محسوس مت کرنا، وہ آپ کو دیتا جائے گا. خرچ کرو، اللہ تم پر خرچ کرے گا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حشاش بشاش ہو گئے، چہرہ چمکتا ہو گیا اور کہا، میرے رب نے مجھے اسی بات کا حکم دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ اگر یہ احد پہاڑ سونے کا ہو جاتا نا تو 3 دن کے اندر اندر پورا خرچ کر ڈالتا، جتنے بھی لوگ میرے پاس آتے نا سب کو دیتا.
اور 3 دن بھی مجھ پر اس حال میں نہ گزرتے کہ یہ مال کا کچھ حصہ میرے اوپر باقی. حضرت اسماء کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو خرچ کرو اور گن گن کر مت دو. تم گن گن کر دو گے، اللہ تم کو گن گن کر دے گا. خرچ کرو اور خرچ کرنے میں پیچھے مت ہٹو، ورنہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں دینے میں پیچھے ہٹ جائے گا. 2.5% زکوٰۃ نکالنی ہے، لیکن پھر بھی امت کا ایک بڑا حصہ نکالتا نہیں ہے. افسوس ہوتا ہے، حالانکہ اس میں تو غریبی کا خاتمہ ہے. غریب لوگوں کی مدد کون کرنا نہیں چاہتا؟ سب کرنا چاہتے، ایک نظام ہونا ہے. پھر بھی اس میں ضروری ہے یہ کہ آدمی ضرورت مند کو دے، تحقیق کر کے دے. ضرورت مند یعنی کون؟ تو بہت سے ہیں ایسے، جیسے مثلا فقیر ہو جس کے پاس بقدر نصاب مال نہ ہو، یعنی 613 گرام چاندی کے بقدر پیسہ اس کے پاس نہ ہو، یا اگر ہو بھی لیکن وہ اس کے مکان کے اندر جاتا ہو، اس کی ضرورتوں کے اندر جاتا ہو، اس سے زائد کا پیسہ اس کے پاس نہ ہو. آدمی ایسے لوگوں کو دے. جن کے پاس کچھ نہیں ہے ان کو دے. مقروض کو بھی دے سکتے ہیں. جس آدمی پر قرضہ ہو آدمی اس کو بھی دے سکتا ہے، لیکن آدمی دیکھے کہ معمولی مقروض نہ ہو. یعنی اگر اس کا قرضہ اتنا زیادہ ہے کہ اس کو دینے کے بعد اس کے پاس نصاب کے بقدر 613 گرام چاندی کے بقدر پیسہ بچتا نہیں ہے، آدمی ایسے مقروض کو زکوٰۃ دے سکتے. مسافروں کو زکوٰۃ دے سکتے. مسافر اپنے شہر کے اندر اگرچہ کروڑ پتی ہو، بہت پیسہ اس کے پاس، لیکن اگر سفر کر رہا ہے اس کے پاس ابھی فی الحال کوئی رقم نہیں، آدمی اس کو دے سکتا ہے. لیکن آج تو انٹرنیٹ وغیرہ کا زمانہ ہے، آدمی تحقیق کر کے دے کہ وہاں ان پیسوں پر اس کو قدرت ہے یا نہیں. اگر نہیں ہے قدرت تو دے سکتے ہیں. اللہ کے راستے میں جو لوگ ہوتے ہیں، مدرسے میں پڑھنے والے بچے، آدمی ان کو دے. تحقیق کر کے زکوٰۃ دیں گے، غریبی ختم ہوگی. زکوٰۃ کے اندر ایک چیز یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی نیت کرے. مرد تو ماشاءاللہ نیت کر لیتے ہیں، لیکن عورتوں کی زکوٰۃ دینے کی باری آتی ہے نا تو ان کی جانب سے نیت نہیں ہوتی. نیت کے بغیر نیت ادا ہوتی زکوٰۃ. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار ہی نیتوں پر ہے. بخاری میں سب سے پہلی حدیث. تو جب آدمی زکوٰۃ کا مال الگ کرے، رقم دینے سے پہلے نیت کرے، یہ ضروری ہے. دے دی، غریب کو دے دی نہ، اس کے بعد نیت کر رہا ہے تو اس نیت سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اس نیت کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں. اور زکوٰۃ میں ایک چیز یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی سامنے والے کو مکمل مالک بنا دے، مکمل ملکیت اس کو حاصل ہو. فقط اباحت کر دے، یعنی غریب کو گھر پہ بلا لیا اور کہہ دیا جو کھانا ہے کھا لو. کام والی بائی کو گھر پہ بلا لیا، جو کھانا ہے کھا لو. تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. مکمل مالک بنانا ضروری ہے، اس سے زکوٰۃ ادا ہوتی ہے. کتنا اہم فریضہ. جہاں نماز کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے وہاں زکوٰۃ کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے. معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ ان کا سر پتھر سے کچل دیا جا رہا ہے. اللہ کے نبی نے حیرت سے پوچھا حضرت جبرائیل سے کہ ایسے کون لوگ ہیں بد نصیب بد قسمت کہ ان کا سر پتھر سے کچل دیا جا رہا ہے. جبرائیل امین نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، 2.5% نہیں نکالتے تھے. اتنے بخیل، کتنی بخیلی کہ 2.5% آدمی نہیں نکالے 100% میں سے. اس سے مال پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے. نماز کا تذکرہ جہاں کیا وہاں زکوٰۃ کا تذکرہ کیا. زکوٰۃ کے بارے میں یہ چیز بھی ضروری ہے کہ اس کا جو حقیقی مسئلہ ہے ہم عالموں سے پوچھیں. ہماری زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے ہم علماء سے مشورہ کریں کہ ہم اس کو دینے والے ہیں، کیا دے سکتے ہیں. علم حاصل کرنے کے لیے ہم اپنی طاقت صرف کریں. حضرت ابو ایوب انصاری ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے مدینہ سے مصر کا سفر کرتے تھے.
ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے. عقبہ ابن عامر کے پاس ایک حدیث تھی. ایک حدیث آپ سمجھتے ہیں؟ میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كان هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كان هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. یہ ایک حدیث. اس حدیث کو حاصل کرنے کے لیے ابو ایوب انصاری عقبہ ابن عامر کے پاس گئے. عقبہ ابن عامر مصر میں تھے, یہ مدینے میں تھے. 1 مہینے کا سفر کیا. ایک مرتبہ حضرت کثیر ابن کیس یا کیس ابن کثیر ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دمشق کی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک آدمی حضرت ابو الدرداء کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اے صحابی رسول, میں مدینے سے آیا ہوں. اور حضرت ابو الدرداء شام میں تھے, فلسطین میں تھے, دمشق. میں مدینے سے آیا ہوں اور میں کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں آیا ہوں, اللہ گواہ. ایک حدیث سننے کے لیے آیا ہوں کہ میں یہ سنا کرتا تھا کہ آپ وہ حدیث بیان کرتے. حضرت ابو الدرداء کھڑے ہو گئے. کیا کہنا ہے اس آدمی کا؟ حضرت ابو الدرداء نے پھر وہ حدیث جو لینے کے لیے آیا تھا وہ تو سنا دی, لیکن پھر اس آدمی کی فضیلت کے بارے میں یہ بات کہی کہ جو آدمی علم حاصل کرنے کے لیے ایک معمولی رستہ بھی طے کرتا ہے, معمولی جد و جہد کوشش کرتا ہے, جنت تک پہنچنے کا راستہ اللہ اس کے لیے آسان کر دے گا. من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. جو لوگ علم والے ہوتے ہیں وہ تو انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. انبیاء درہم اور دینار کی وراثت نہیں دیتے, علم کی وراثت دیتے ہیں. تو جو آدمی کو علم حاصل ہو جائے, کوئی مسئلے کی نالج اس کو حاصل ہو جائے, اس نے ایک بڑا حصہ پا لیا. عالم کی فضیلت فقط عبادت کرنے والے پر اس 14ویں رات کے چاند کی طرح ہے جس کو فضیلت حاصل ہوتی ہے معمولی ستاروں. جتنی بھی مخلوقات آسمان اور زمین میں ہوتی ہیں وہ سب علم سیکھنے والے کے لیے دعا کرتی ہیں. یہاں تک کہ سمندر کے تہ میں مچھلیاں بھی. کتنا اونچا مقام. تو اگر زکوٰۃ کے بارے میں ہم کو کوئی مسئلہ نہ آتا ہو تو ضرور ہم تحقیق کریں علماء سے, ان سے پوچھیں, طاقت صرف کریں. آپ طاقت صرف کرو گے اجر آپ کو ہی ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے کو قبول فرمائیں, سننے کو قبول فرمائیں, اور سب کو زکوٰۃ کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائیں.